بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق اور چاشت کا موضوع انتہائی اہم اور بابرکت ہے، جس کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نورانی وقت کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے، جس میں عبادت کرنے والے بندے اپنی زندگی میں روحانی اور دنیاوی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت چند منٹ کی یہ عبادت آپ کو ایک مکمل مقبول حج اور عمرے کا ثواب دلا سکتی ہے؟ در حقیقت ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن کی اہمیت سے ہم غافل رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اوقات کو عبادت سے سجانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ موجود ہیں اور ہر انسان پر روزانہ صبح اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے، تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی صحت اور تندرستی کا شکر ادا کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اس بوجھ کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب صدقہ ہے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی آسان اور عظیم حل یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ اس کے پورے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ یہ دونوں نمازیں یعنی اشراق اور چاشت اسلام میں انتہائی مقبولیت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات میں الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا اشراق اور چاشت الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی؟ اس سلسلے میں علماء اور محدثین کی 2 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، یعنی جب سورج نکلنے کے فوراً بعد ابتدائی وقت میں یہ نماز پڑھی جائے تو اسے اشراق کہتے ہیں، اور جب دن چڑھ جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو اسے چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ اشراق سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اور چاشت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے۔ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں، دونوں ہی صورتوں میں ان اوقات میں نوافل ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے اور بے شمار فضائل کا ذریعہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان نمازوں کے اوقات کی۔ وقت کی درستگی ان نمازوں کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے۔ جب فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو عین طلوع کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے ہر قسم کی نماز پڑھنا سخت ممنوع اور حرام ہے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے۔ جب یہ وقت گزر جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر
کیلنڈر میں دیے گئے وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کا وقت اشراق کے بعد سے شروع ہو کر زوال دوپہر یعنی ظہر کے وقت سے تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بہترین وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں دھوپ کی شدت سے جلنے لگیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دن کا جب تقریباً چوتھائی حصہ گزر جائے تو وہ وقت چاشت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا اشراق کی نماز کے لیے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ انسان فجر کے بعد دنیاوی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے جائے نماز پر ہی بیٹھا رہے، استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے یا تسبیحات پڑھے، اور پھر جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو 2 رکعت ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت جیسے خواتین گھر کے کاموں کے لیے یا مرد حضرات اپنے رزق کی تلاش میں نکلنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو علماء کرام کے نزدیک انہیں بھی اشراق کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ اصل مقصد وقت کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا ہے۔ اب رکعتوں کی تعداد پر بات کرتے ہیں۔ نماز اشراق کی کم از کم تعداد 2 رکعت ہے اور اسے 4 رکعت تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز چاشت کی کم از کم تعداد بھی 2 رکعت ہے، لیکن احادیث میں اس کی تعداد 4، 6، 8 اور بعض روایات کے مطابق 12 رکعت تک ثابت ہے۔ آپ اپنی ہمت اور وقت کے مطابق 2 رکعت کر کے جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں تاکہ آپ اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ نیت کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ میں اشراق یا چاشت کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نیت مکمل ہو چکی ہے۔ طریقہ کار بہت سادہ ہے، بالکل عام نفل نماز کی طرح۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کے بعد دوسری رکعت مکمل کریں۔ کوئی خاص سورت فرض یا لازم نہیں ہے، آپ اپنی آسانی کے مطابق جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ ان نمازوں کی فضیلتوں میں ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں دن کے آخری حصے تک تیرے تمام امور کی کفالت کروں گا۔ یعنی جو شخص صبح کے وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے
اللہ اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور اسے ہر قسم کے شر اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ معاشرے میں پائے جانے والے عام مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ فجر کے فوراً بعد اشراق پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ قضا نمازوں کا ہے۔ اگر کسی دن فجر کی نماز قضا ہو جائے تو پہلے اس کی قضا پڑھیں، پھر چاشت کا وقت باقی ہو تو آپ چاشت کی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی یہ نمازیں اتنی ہی پربرکت ہیں جتنی مردوں کے لیے ہے۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے دوران جب بھی فارغ ہوں صبح کے وقت یہ نوافل ادا کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ان نمازوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک اوقات کی قدر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔